بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سونا میٹھا فرمان ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مفہوماً ترجمہ، تفسیری ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مومن بندہ جہاں بھی ہے، کامل ایمان والا جہاں بھی ہے، حضور کا عاشق غلام مصطفیٰ جہاں بھی ہوگا، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اس بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خود اپنا فرمان ہے، فرمایا تمہارے لیے میری زندگی بہتر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت کی کہ وصال میں بہتری کیسے ہے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ وصال جو ہے وہ کیسے بہتری ہے کہ اللہ تعالی قبر میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی قبر میں جو بھی میرا امتی اعمال کریں گے، اللہ تعالی قبر میں وہ مجھ پر پیش کرے گا کہ آپ کے فلاں غلام نے، فلاں امتی نے اچھے اعمال کیے ہیں یا برے اعمال کیے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر اچھے اعمال پیش کیے جائیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر کروں گا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا، اور اگر اس کے علاوہ ہوگا یعنی کہ برے اعمال ہوں گے تو پھر میں اس بندے کے لیے جس کے اعمال پیش کیے گئے ہیں اور اس کے اچھے اعمال نہ تھے، تو اس بندے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کو طلب کروں گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا احسان پہ احسان ہے ہم پر، اور یہ وہ احسان ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن ہم اس احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے علماء کرام، اولیاء کرام، مفسرین، محدثین کیا تو شارحین کیا، ہر ایک جتنے بھی آئے ہیں، جتنے بھی چلے گئے ہیں، ہر ایک یہی سمجھاتے رہے، یہی سکھاتے رہے، یہی بتایا ہے۔ قرآن و حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سونی زندگی ساری ایک طرف ہے، مگر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا پہ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اور ساتھ ہی اپنے لب مبارک کو ہلانا اور امت کو یاد کرنا، یہ سارا ایک طرف ہے۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم حق اس احسان کا ادا نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے ہے، اگر فاروق اعظم کا، یعنی بات لمبی نہ ہو، کل بھی درس زیادہ لمبا ہو گیا تھا، جتنے بھی اصحاب ہیں، جتنے بھی آل اولاد ہیں، اہل بیت پاک ہیں، آج کے دور میں آپ دیکھیں جتنے بھی کوئی بھی سیدزادے ہیں، ہم ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں، ان کا ادب اس لیے کرتے ہیں، حیا شرم اس لیے کرتے ہیں، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں سے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اصل ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔ یوں کہیں کہ ہر ایک جو کوئی بھی موضوع ہوگا، کسی کی بھی بات کریں گے، کسی کا بھی ادب کریں گے تو وہ بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ جا کے ختم ہوگی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے واری جائیں، آپ کی بات کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ آپ کی بات کوئی بھی ہو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت پہ جا کے ختم کرتے ہیں، کہ کوئی بھی آیت نازل ہوتی ہے، کوئی بھی وحی آتی ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ماجرا اور کیا معاملہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عذاب والی آیات نازل ہوئی ہیں، میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں۔ تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب
परेशान ना हो, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही कर लेंगे। ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाल अहवाल हैं और ये दुनिया है। हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औलिया किराम हैं, उलमाए किराम हैं, सूफिया किराम हैं, जितने भी हैं, हर एक ने यही बताया है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हमारे लिए परेशान होते हैं इतना ख्याल करते हैं, और ये मुबारक आयत भी बता रही है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे हाल अहवाल, हमारे दिल की धड़कनों से भी वाकिफ हैं, तो फिर हम दुनिया वालों को राजी ना करें, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राजी करें। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में हम अपने आप को झुका लें। वो आला हजरत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाएं क्यों। फरमाया कि ये कुछ वो बातें होती हैं, कुछ वो जो है गम होते हैं, बंदे को वो तकालीफ होती हैं, दुनिया वालों को सुनाएंगे तो तमाशा बनेगा। आला हजरत फरमाते हैं, तन्हाई में बैठ जा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद कर और उनकी बारगाह में जो है वो अपने आमाल या अपनी ये जो गम हैं, अपनी मुसीबतें तकालीफ हैं, खुद पर क्या गुजरी है, उनकी बारगाह में अर्ज कर। अगर किसी और को अर्ज करेगा, किसी और के पास जाके बैठेगा, तो दुनिया वालों के पास जब बैठेगा तो क्या होगा, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों। ठोकरें खाता फिरेगा, ठोकरें ही ठोकरें लगेंगी, किसी और दर पे न जा, यहीं बैठ जा और अर्ज कर कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी हम्मी मुगरकुन, खुद यदी सहिल लना अश्कालना, कि या रसूल अल्लाह हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही हमारी मदद करें, हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। अल्लाह ताला अपने महबूब के वसीले से रहम करम फजलो करम अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम।